کیا ہمارا دین ہمیں شدت پسندی سکھاتا ہے، جذباتیت سکھاتا ہے، غصہ سکھاتا ہے، نفرت سکھاتا ہے، دوسروں پر چڑھ کر رہنا سکھاتا ہے، اپنے موقف کو، اپنے خیالات کو، اپنی سوچ کو دوسروں پر مسلط کرنے کی تعلیم دیتا ہے؟ کیا ہے یہ؟ کیا یا اسلام یا دین یا دائی کا کام کیا بتاتا ہے؟ اسلام قرآن وہ تو بتاتا ہے کہ تم نہیں ہو، تم بیچ میں نہیں ہو، بات ہے اللہ کی، اور اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کی زبان مبارک کے بارے میں فرماتا ہے قرآن، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ اللہ کریم نے ہمیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین عطا فرمائے ہیں کہ جو اپنی خواہش سے تو بولتے ہی نہیں۔ تو جب وہ نبی اپنی خواہش سے نہیں بولتے، وہ وہی بولتے ہیں، وہ وہی فرماتے ہیں، ان کی زبان مبارک سے، ان کے زبان مبارک سے وہی نکلتا ہے جو وحی الہی ہوتا ہے۔ تو بھائی جب وحی الہی جو کرنے والی ذات ہے اللہ رب العالمین کی، اللہ کی وحی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، تو آپ وہ بولتے ہیں جو اللہ فرماتا ہے، تو تم بیچ میں کیوں بولتے ہو؟ اپنی باتوں کو لوگوں پر کیوں مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہو؟ کیوں جذباتی تقریریں کرتے ہو؟ کیوں جذباتی نعرے لگاتے ہو؟ کیوں لوگوں کے اندر ایک نفرت اور غصہ اور انگیخت پیدا کر رہے ہو؟ یہ جو رویہ ہے دماغ میں ہر وقت، جو شدت پسندی کا جو رویہ ہے مختلف مکاتب فکر کے اندر وہ انتہا درجے کو پہنچ چکا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر ایک انسانی فطرت میں تو برداشت ویسے ہی نہیں ہے، ویسے ہی غصہ ہے، تعصب ہے، انسانی فطرت کا یہ حصہ ہے، غصہ بھی، تعصب بھی، نفرت بھی، اور برتری کا جذبہ بھی، تکبر بھی، غرور بھی۔ اسلام تو ان ساری چیزوں کو کنڈیم کر کے، ان ساری چیزوں کو رد کر کے، انسانی فطرت میں سے، انسانی شخصیت میں سے اس جو منفی قوتیں ہیں، جو شر کی قوتیں ہیں، جو دوسری نفسانی خواہشات ہیں، جو شر ہے انسانی فطرت کے اندر، جو ودیت کیا گیا ہے، انسانی فطرت میں رکھا گیا ہے، اس کو کنڈیم کر کے، اس کو دبا کر، اور اپنی قوت ارادی سے اپنے رویے میں برداشت، تحمل، بردباری، محبت، اخلاق، پیار، یہ سارے رویے اسلام پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اور اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین کی ذات مبارک نے جو ہمیں آپ کی تاریخ کے، سیرت کے واقعات ملتے ہیں، اس میں جہاں بھی آپ دیکھتے ہیں وہ برداشت ہے، تحمل ہے، بردباری ہے۔ تو اب اسلام کے نام پر جو کچھ لوگوں نے عدم برداشت کا رویہ اختیار کیا ہوا ہے، لوگوں کے جذبات کو بھڑکاتے ہیں، اصل میں کیا بھڑکاتے ہیں؟ اگر اللہ کی بات کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بات کریں، تو اس میں تو یہ سب کچھ نہیں ہے۔ اس میں اگر شدت کا لفظ آیا تو کہاں ہے؟ اشداء علی الکفار، لیکن رحماء بینہم، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ شدید ہیں، شدت ان کا جو، وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، کیونکہ الحب للہ والبغض للہ، محبت بھی اللہ کے لیے ہے اور نفرت بھی اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس سے ہٹ کر اب بس باریک سی بات یہ ہے کہ جو کسی کے بھی جو اپنی ایک مذہبی شناخت یا پہچان کوئی بھی شخص رکھتا ہے کسی بھی حوالے سے، تو وہ اپنی اس شخص، اپنی جو سوچ ہے، اپنے رویہ ہے، اس کو بس سمجھتا ہے کہ یہ آخری حد ہے، اور اس سے آگے کسی اور چیز کی گنجائش نہیں سمجھتا، اور وہ لکیر کا فقیر بنے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو دائرے میں بند کیے ہوئے، بار بار یہ بات دماغ میں آتی، کہنی پڑتی ہے، in their beginning is their end and in their end is their beginning، کیونکہ وہ اس طرح گھومتا ہے، جب انسان یہاں سے شروع کیا، یہاں سے گھوم گھما گیا، یہاں سے گھوما،
اس طرف چلا تو پھر گھوم گھما کے وہاں پہ اس دائرے کے اندر جب کہ دین اور اسلام تو ذہن کی جو جو بند گتھیاں ہیں ان کو سلجھاتا ہے، ان کو کھولتا ہے، ذہن کو کھولتا ہے، وسیع النظری عطا فرماتا ہے، وسیع القلبی عطا فرماتا ہے۔ لیکن کچھ لوگوں نے بس وہ ایسی عجیب و غریب شدت پسندی، میں بہت بہت کوشش کرتا ہوں مجھے دین اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں کوئی ایسی چیز ملے کہ جس میں کوئی ایسی بات ہو، لیکن وہ کہیں بھی جہاں پہ بھی ہے، جہاں بھی آپ دیکھتے ہیں آپ نے تحمل، برداشت، بردباری مسلمانوں کے لیے تو کیا کافروں کے لیے بھی آپ نے اپنے اخلاق، اور یہی جو رویہ ہے، یہی وہ رویہ ہے جو ہمارے اس خطے کے اندر جہاں پہ ہم رہتے ہیں، مشترکہ ہندوستان تھا، اب پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، انڈیا ہے، دوسرے تیسرے جتنے بھی ممالک ہیں، یہاں پر کتنے اولیاء اللہ کے مزارات ہیں، قبریں ہیں ان کے، جو بھی وہ سارا وہ کون لوگ، انہوں نے آج ہم مسلمان اگر ہندوؤں کے مقابلے میں آج مسلمان برابر ہیں تعداد میں سارے ملا جلا کر، تو وہ کس وجہ سے ہیں، کس کی برکت سے ہیں؟ وہ اولیاء اللہ کی اس محبت، اس پیار، اس خلوص اور اس برداشت اور اس بردباری کا نتیجہ ہے جو انہوں نے ہندوؤں کو، سکھوں کو، شودروں کو، دوسرے مذاہب کے لوگوں کو اپنے قریب لائے محبت سے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے، اور وہی طریقہ ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا دوسرے مذاہب کے لوگوں کو دین اسلام کے اندر داخل کرنے کے لیے۔ اب اس میں وہ جو کچھ ایسے واقعات جیسے کہ سورۃ توبہ میں جنگ کے، غزوات کے اور جہاد کے، اس طرح اور دوسری صورتوں میں مختلف سورہ انفال میں بھی، تو یہ وہ ان کا محل اور ہے، محل کے مطابق جب آپ کام کریں گے نا، اب جو بھی کوئی شدت پسند، کوئی جذباتی شخص اٹھتا ہے، وہ اٹھ کے اپنے جوش خطابت سے، اپنی چرب زبانی سے اپنے نظریات کو دوسروں پر، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو عوامی زبان بولتے ہیں، عوامی زبان میں ان سے بات کر سکتے ہیں، تو عوام کی زبان میں جب آپ بات کرتے تو ان کو فوراً ان کے اندر اپیل کرتی ہیں، ان کے اندر گھس جاتی، تو پھر وہ جب جذباتی وہ رویہ ان کو، بھائی ہم نے تو جذبات کو کنٹرول کرنا سکھانا ہے، چاہے وہ استاد ہو، چاہے وہ ماں باپ ہوں، چاہے وہ مرشد ہو، پیر ہو، استاد ہو، کسی بھی لیول پر کسی بھی بڑے کا یہ کام ہوتا ہے کہ اپنے زیر تربیت وہ لوگ جو ہوتے ہیں ان کی شدت پسندی ان کے اندر اگرچہ ان کی فطرت میں موجود ہے، انہوں نے ان کو یہ تربیت کرنی ہے کہ اپنی اس شدت پسندی کو، اپنے غصے کو، اپنی نفرت کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے، قابو پانا ہے۔ اگر آپ ایسی تربیت کریں گے تو پھر بھی کچھ لوگ اپنی فطرت سے مجبور ہو کر کوئی ایسے اقدام اٹھا لیتے ہیں، اور اگر آپ ان کے اندر پیدا ہی شدت پسندی کریں گے، غصہ اور انگیخت کریں گے اور جذباتیت کریں گے، اور بس پھر وہ ایسی ایسی باتیں کر کرا کے ان کے اندر اتنی پیوست ہو جاتی ہیں، پختہ ہو جاتی ہیں باتیں، کہ پھر وہ ان کے لیے تو پھر زندگی موت کا مسئلہ بن جاتا ہے، پھر وہ ان کے لیے بس آر یا پار والی بات ہوتی ہے۔ تو ایسا رویہ ہمارے علماء کو اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ تربیت جو ہے وہ شدت پسندی کے خلاف ہونی چاہیے، وہ برداشت کی ہونی چاہیے، تحمل کی ہونی چاہیے۔ اللہ کریم بس ہدایت عطا فرمائے اور ہمارے معاشرے میں جو عدم برداشت ہے یہ برداشت میں تبدیل ہو جائے۔